کیا آپ اپنے لاشعوری ذہن کی صلاحیتوں سے واقف ہیں اور اپنے خیالات اور اپنے احساسات اور جذبات کو مینیج کرنا، انہیں سنبھالنا، انہیں دیکھ سکنا آپ کو آتا ہے؟ اگر آپ اپنے شعور اور صلاحیتوں میں اضافہ چاہتے ہیں اور اپنے صلاحیتوں کے ذخائر میں جھانکنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ کے تمام عقائد اور آپ کی تمام پوشیدہ صلاحیتیں اگلے چند لمحوں میں، چند منٹوں میں آپ کے سامنے موجود ہوں گی۔ آپ کے لیے یہ حیران کن تجربہ ہوگا جس میں آپ بے شمار چیزوں کو ایکسپلور کریں گے۔ یہ ویڈیو دو پارٹس میں ہے۔ اس کا ایک پارٹ ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، آپ وہاں سے پہلے اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ ویڈیو چونکہ لمبی ہو جاتی ہے اس لیے اسے دو حصوں میں بنایا گیا ہے، اور اب آج ہم اسی حصے کو مزید ہم ایکسپلور کریں گے۔ آئی ایم ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ، NLP پریکٹیشنر، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ۔ اس میں ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے پریکٹیکل ٹیکنیکس انگیجنگ یور سب کانشیس مائنڈ۔ کچھ ہم عملی ٹیکنیکس سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے لاشعور کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے ہم اسے ری پروگرام کر سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے بیونڈ دا میڈیٹیشن، فوکس آن اویئرنیس۔ اگرچہ مراقبہ مددگار ہے لیکن مخصوص مرکوز بیداری کی ٹیکنیکس جیسے کہ بامعنی جرنلنگ آپ کو اپنے لاشعوری اشاروں سے زیادہ ہم آہنگ ہونے میں مدد کر سکتی ہے۔ میڈیٹیشن کرنا، کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر کے کسی بھی ایک نقطے کے اوپر فوکس کر کے اپنے سارا دھیان، اپنی ساری توجہ اس ایک نقطے پر، اس ایک آواز پر مرکوز کر لینا۔ وہ آواز اندر کی بھی ہو سکتی ہے اور باہر کی بھی، باہر کسی فین کی آواز ہو، کسی پرندے کی آواز ہو، کسی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہو جس کے اوپر آپ پورا دھیان لگاتے ہیں، یا پھر آپ کے اپنے دل کی دھڑکن ہو، آپ کے اندر کی کوئی آواز ہو، اسے سننا پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ، یہ ہے میڈیٹیشن۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بامعنی جرنلنگ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ایموشنز بیدار ہوتے ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ نفرت میں ہیں، حسد میں ہیں، آپ محبت فیل کرتے ہیں، جو بھی جذبہ اور احساس آپ فیل کرتے ہیں اس کو دیانتداری کے ساتھ اپنے پاس لکھ لینا، پازیٹیو بامعنی جرنلنگ کرنا، یہ چیز بھی میڈیٹیشن ہی کی ایک قسم ہے جس میں کہ آپ کی مائنڈ، باڈی اور آپ کا جو ایکشن ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور اس طرح سے آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کی قوتوں کو بیدار کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے اس میں دا پاور آف سلیپ، نیند کی طاقت۔ آپ کا لاشعور نیند کے دوران بہت زیادہ فعال ہوتا ہے۔ ہم یہ جانیں گے کہ قبل از نیند کے معمولات اور یہاں تک کہ خوابوں کی یادداشت کو بصیرت حاصل کرنے اور اپنی اندرونی دنیا کو متاثر کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ جب آپ خود سے اتنا زیادہ اویئر ہوتے ہیں، اپنے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کی نیند بھی بیداری ہوتی ہے۔ آپ کو نیند میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کیا خواب دیکھنا چاہیے۔ آپ اپنے ذہن کو پروگرام کر کے سو سکتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں آپ کو خواب میں کوئی رہنمائی ملے، کوئی اشارہ ملے، کوئی مدد ملے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا لاشعور آپ کو اسی ڈائریکشن میں لے کر چلتا ہے اور اسی چیز سے متعلق خواب آپ دیکھتے ہیں، اور آپ کو وہ یاد بھی رہتا ہے اور آپ اس اشاروں سے مدد بھی حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کریٹو ایکسپریشن ایز اے گیٹ وے، تخلیقی اظہار کا ایک گیٹ وے کے طور پر فیل کرنا، تخلیقی اظہار کو ایک گیٹ وے کے طور پر لینا۔ ایک کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کا کوئی آرٹ ہے، کوئی موسیقی ہے، آپ کچھ لکھنا جانتے ہیں، آپ کچھ بولنا جانتے ہیں، کسی بھی اپنی تخلیقی صلاحیت کو، تخلیقی سرگرمیوں کو، شعوری ذہن کو، آپ کے شعوری ذہن کو، وہ یہ سرگرمیاں ایسی ہیں جو آپ کے شعوری ذہن کو نظر انداز کر سکتی ہیں اور آپ کے لاشعوری خیالات اور احساسات کو ایک سطح پر اجاگر کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یعنی جب آپ کسی ایسے کام کے اندر ہوتے ہیں جو کہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے، جیسے کوئی موسیقی ہے، آرٹ ہے، کوئی پینٹنگ ہے، تو لکھنا ہے، تو ان سارے کاموں میں آپ کی لاشعوری صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، آپ کا تعلق اپنے کانشیس مائنڈ کے ساتھ کٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے انٹیگریٹنگ سب کانشیس پاور، لاشعوری طاقت کو مربوط کرنا، یہ ایک جامع نقطہ نظر ہے۔ مائنڈ باڈی کنیکشن، ریوزٹڈ
ری آرگنائز دا سب کانشیس کنٹرول. یہ ہے ہمارا فرسٹ پوائنٹ، ذہن اور جسم کا دوبارہ سے جائزہ لینا. جسمانی افعال پر لاشعوری کنٹرول کو تسلیم کرنا جامع صحت کی اہمیت پر زور دیتا ہے. جسمانی صحت براہ راست آپ کی ذہنی اور لاشعوری حالتوں کو متاثر کرتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے پیشنس اینڈ پرسسٹنس، صبر اور استقامت. لاشعور کو دوبارہ ری پروگرام کرنا راتوں رات ممکن نہیں. ہم اندرونی تبدیلیوں کے لیے مسلسل کوشش جدوجہد کرتے ہیں اور ایک نرم رویے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کرتے ہیں. ہم مسلسل ایک عزم اور ارادے کے ساتھ بار بار ریپیٹیشن کرتے ہیں، بار بار چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہوتا بلکہ اس پر مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے، صبر اور استقامت کے ساتھ. جب کسی بھی چیز کے اوپر، جس طرح کہا جاتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ اگر ایک چٹان کے اوپر بھی ہر روز گرتا ہے تو وہ ایک ایک قطرہ بھی چٹان کے اندر سوراخ کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم صبر اور استقامت کے ساتھ ایک عزم اور جذبے اور لگن کے ساتھ کسی بھی کام کو بار بار پریکٹس کریں گے تو پھر وہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس کے ذریعے پروگرام ہو جائے گا اور وہ نئی صورتحال کو ہماری زندگی میں شامل کرنے کے لیے عملی کردار ادا کرنا شروع کر دے گا. تھرڈ پوائنٹ ہے ایتھیکل ویلیوز، ہماری اخلاقی اقدار. تجویز کی طاقت کو سمجھنا اور اخلاقی خود اثر اندازی اور اپنے لاشعور پر بیرونی اثرات سے آگاہ رہنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے اخلاقی ویلیوز کیا ہیں، ہماری جو خاندانی رسم و رواج ہیں، ہمارے مذہبی اقدار ہیں، ہمارے ملک کے کچھ رسم و رواج اور اقدار ہیں، ان کو سمجھنا اور اپنی ویلیوز کو فائنڈ کرنا اور اپنی ویلیوز پر ورک کرنا. ہم کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے، ہماری ویلیو کیا ہے، اسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. جیسے کہ رسپیکٹ ہو سکتی ہے، لو ہو سکتی ہے، اور بے شمار ویلیوز ہیں. ان ویلیوز کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اسے فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں ہم اپنی ویلیو کو اچھی طرح سے اس کو ہم ریڈ کریں، مختلف جگہ سے اس کو پڑھیں اور اس کو اپنے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنائیں اور اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہماری ویلیو رسپیکٹ ہے تو رسپیکٹ کے حقیقی معنی کیا ہیں، رسپیکٹ کیا چیز ہے، کسے ہم رسپیکٹ کہتے ہیں. جب تک ہم اپنی عزت خود نہیں کرتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا ہماری عزت کرے تو یہ ناممکن ہے. اگر ہماری رسپیکٹ ہماری ویلیو ہے تو پھر ہمیں پہلے اپنی نظر میں اپنی ورتھ بڑھانی ہے. جب ہم اپنے لیے قابل احترام ہوں گے تو ہی ہم دوسرے کے لیے بھی قابل احترام ہوں گے اور اسی وقت ہم دوسرے کی بھی عزت اور احترام کریں گے. جو رسپیکٹ کا مطلب یہی ہے کہ ہر انسان آپ کی نظر میں، اپنے خود سمیت ہر انسان آپ کی نظر میں قابل احترام ہو. جس طرح ہم اپنے جو ہمارا ایک عزت نفس ہے اس کی حفاظت کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں یا اپنا فرض سمجھتے ہیں، تو اس طرح سے باقی تمام لوگوں کی عزت نفس کی حفاظت بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہو. یہ رسپیکٹ کے صحیح معنی ہیں جو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. عموماً ہم نے رسپیکٹ کا مطلب یہ لیا ہوا ہے کہ ہم دوسرا ہماری عزت کرے، دوسرا ہمیں ویلیو دے، ہمارا خیال رکھے، ہمیں پوچھے تو ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں. تو ہمیں اپنی ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بجائے اسے درست سمت میں لے کر چلنا ہے، تب ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے قابل ہوتے ہیں اور اپنے لاشعور کی دنیا کو ہم ایکسپلور کرنے کے قابل ہوتے ہیں. لاشعور کوئی پراسرار بلیک ہاؤس نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی ذات کا ایک لازمی حصہ ہے جو مسلسل آپ کے تجربے کو تشکیل دے رہا ہے. اس کے لطیف لیکن گہرے اثر کو سمجھ کر اور اس کے ساتھ ایک کنٹریبیوشن کر کے، اس کے ساتھ ایک ربط بحال کر کے آپ عملی طریقے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی ترقی اور فلاح و بہبود کے سفر کو ایک طاقتور اور ایک مضبوط سفر بنا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں آپ کا لاشعور آپ کو کن حیران کن طریقوں سے متاثر کر سکتا ہے؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں تاکہ آپ کے سوالات کا مؤثر جواب دیا جا سکے اور آپ کے ذہن پر لگی گرہوں کو کھولا جا سکے. یاد رکھیں، اندر کی طاقت بیدار ہونے کا انتظار کر رہی ہے. اپنا خیال رکھیں.
اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، اگر آپ نے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے لاشعور کی طاقت کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر ڈگر پر لا سکیں اور اپنی فلاح و بہبود کو اپنے لیے یقینی بنا سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہ جو فرسٹ پارٹ ہے اس ویڈیو کا، یہ چونکہ سیکنڈ پارٹ ہے، فرسٹ پارٹ کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، وہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔